السلام علیکم دوستوں، میں سید وسیع۔ وقت کی نزاکت اور اس دنیا کی بھاگ دوڑ کے بیچ میں کنٹینٹ کریشن کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، لیکن دیر آئے درست آئے تو آپ لوگوں کی خدمت میں اور ایک انفارمیٹیو ویڈیو۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ سے گزارش ہے کہ ہر شادی شدہ شخص کے ساتھ اور جس کی شادی ہونے والی ہے یا ان جنرل ہر کسی کے ساتھ اس ٹاپک کو شیئر کریے، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی کا ریلیشن بچا سکتا ہے اگر کوئی یہ ٹاپک سمجھ گیا اور سامنے والے کو اگر یہ ٹاپک سمجھا دیا۔ تو آؤٹ آف دا بلو یہ ٹاپک پر بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کافی زیادہ باہر آ رہے تھے، اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے تھے ہوگے کہ جو ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے لوگ ڈومیسٹک وائلنس کے، دیکھ کے ایک دم دل سہم جاتا تھا۔ اور میرے گھر کے پیچھے بھی شاید کوئی ایسا ایک واقعہ پیش آتا ہے، کیونکہ آوازیں جس طریقے کی آتی ہیں اس سے یہ ایسے لگتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں کچھ یوں ہے کہ مین آر دا پروٹیکٹرز اینڈ گارڈینس آف ویمن۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ دا ون دیٹ از بینگ پروٹیکٹیڈ از مچ مور ویلیوبل دین دا ون ایکچولی پروٹیکٹنگ اٹ۔ کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس چیز کی حفاظت ہو رہی ہے اس چیز کی قیمت، اس چیز کی ویلیو از مچ مور دین دا ون دیٹ از ایکچولی گارڈنگ اٹ۔ تو اسلام میں ویمن کی وہ ویلیو ہے۔ تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے یہ کافی زیادہ مردوں کے اوپر بھی ہوتا ہے کافی گھروں میں، لیکن آن این ایوریج یہ خواتین حضرات کے اوپر دیکھنے میں زیادہ مل رہا ہے۔ وہ بھی اسی لیے کیونکہ گھر کے چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ ظلم دیکھنے ملتا ہے۔ تو اسلام نے بھی اس چیز کو ہینڈل کرنے کا ایک بڑا ہی پیارا طریقہ، بڑا ہی پیارا انداز ہمیں سکھایا ہے۔ تو میں ڈسینڈنگ آرڈر سے آپ کو بتاؤں گا یہ چیز۔ تو یہ چیز آپ اپنے محرم کے اوپر کر سکتے ہیں، ایز ان آپ کی بیوی، بیٹی یا آپ کی بہن اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے یا پھر کوئی دین میں نقصان ہو رہا ہے، یا پھر آپ کے بولنے کے باوجود بھی اگر وہ چیز وہ صحیح نہیں کر رہی ہے، تو آپ یہ چیز اس کو کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی سے اس کے نکلز پہ، اس کے جو نکلز ہوتے ہیں نا، یہ نکلز پہ آپ مار سکتے ہیں اپنی انگلی سے۔ تو جو اگر آپ زیادہ بھی فورس اپلائی کرتے ہیں اس طریقے سے مارنے کے لیے، تو مارنے والے کو ہی اس کا ڈیمیج ہوتا ہے، مار کھانے والے کو اس کا افیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود ہی ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیے اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر کہ اگر آپ جتنی زیادہ انرجی لگائیں گے، جتنی زیادہ اسٹرینتھ لگائیں گے مارنے کے لیے، تکلیف آپ کی انگلی کو ہوگی، آپ کے نکلز کو نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے مسواک شریف۔ مسواک شریف آپ کی انگلی سے تھکنس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ہارڈنس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پین یا پینسل سے سافٹ ہوتی ہے، تو درمیانی ہے یہ انگلی اور پین کی جو ہارڈنس ہے اس کی درمیانی مسواک ہے۔ تو مسواک شریف سے بھی آپ کو اپنی محرم کو مار کے، دیٹ از نکل کے اوپر مار کے سمجھانے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ دس از دا بیسٹ یو کین ڈو سمجھانے کے واسطے۔ تو یہ جو ایگزامپلس میں بھی آپ کے سامنے بتایا، یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی کبیرہ گناہ میں انوالوڈ ہے تو اس کے لیے پھر مار کے سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ایسے نہیں کہ آپ مسلسل مارتے ہی رہیں، بٹ ایک بار اگر مار کے بات سمجھا دیے تو اینڈ دیٹ از اوور۔ تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایشو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو مرد حضرات اپنی بیویوں کے اوپر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، چاہے ہاتھ سے ہو یا پھر کوئی اور چیز سے، یا پھر ان کے لیے گالیاں بکتے ہیں، تو یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ نامردی کے کالم میں چلے جاتے ہیں۔ اب ویسے نامرد ہونے کے تو کافی وجوہات مینشن کیے گئے ہیں۔ اٹ از ناٹ جسٹ فزیکل نامردی۔ جیسے کہ اب ایک ایگزامپل دیکھیے آپ کے کہیں ایک معصوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ارے میرے کو کیا کرنا ہے، اس سے ظلم ہو رہا ہے، ہونے دو۔ تو یہ ویسا شخص جو ایسا سوچتا ہے وہ بھی ایک نامرد ہونے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو جو انسان اپنی بیوی کے اوپر، اپنی بہن، بیٹی، ماں کے اوپر جو ظلم اس طریقے سے جو ظلم کرتا ہے، وائلنس کے طریقے سے مارتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، یہ آبویسلی نامردی کے خانے میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ مرد ہی کیا جو اپنے سے کمتر، یعنی اپنے سے کمزور شخص کے اوپر اپنا ہاتھ، اپنی اسٹرینتھ چلا کے اپنی مردانگی ثابت کرے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری ہے۔ دور خلافت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ایک شخص آئے آپ کے گھر پہ اپنی بیوی کی شکایت لے کے۔ تو اس ٹائم پہ آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس صاحب نے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر دستک دی، تو حضرت کی وائف نے اس چیز کو سنا اور سن کے کافی سخت لہجے میں حضرت عمر فاروق سے کہا
کہ آپ سارا کا سارا دن مسجد میں رہتے ہیں، اس کے بعد آدھی رات جب ہو جاتی ہے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے مدینہ منورہ شریف کی گلیوں میں نکل جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آخر گھر کے بھی کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی، بچوں کے بھی، یہ سب چیزیں ہیں، آپ اس کا کچھ خیال نہیں رکھتے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے ہاتھ باندھ کے اپنے سر کو نیچے جھکا کے اپنی بیوی کی باتیں سن رہے تھے، اور پھر آپ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور مسکرا کے کہا کہ اگر آپ کا بولنا ہو گیا تو میں جاؤں، یا پھر اگر کچھ بچا ہوا ہے تو پھر میں ٹھہر جاتا ہوں سننے کے لیے۔ تو آپ نے جب یہ بات ایسے مسکرا کے بولی تو آپ کی جو زوجہ تھی ان کے چہرے کے اوپر بھی مسکان آ گئی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق گھر کے باہر تشریف لے گئے اور پھر اس صاحب سے فرمائے کہ جی بتائیے آپ کی کیا تکلیف ہے۔ تو وہ صاحب بولے کہ حضرت میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، لیکن آپ کی والی تو میری والی سے کافی زیادہ سخت نکلی۔ تو دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو الفاظ کہے اس کو ہسٹری نے محفوظ کر کے رکھ لیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میری جو بیوی ہے یہ میرا بستر پاک صاف رکھتی ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کا پکوان کرتی ہے اور سارے ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ تو اگر یہ میرے لیے اتنا کرتی ہے تو میرے لیے بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کی چار باتیں سن لوں اور پھر خاموش ہو جاؤں۔ آپ تاریخ کی کوئی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا عمر فاروق اتنے جلالی شخص تھے کہ لوگ ان کی پریزنس سے کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جو حضرت کا جلال تھا وہ ذات کے لیے نہیں تھا، اپنی پرسنل لائف کے لیے نہیں تھا، وہ صرف دین کے لیے تھا۔ ان کو دین میں گستاخی یا دین میں کوئی بھی غیر غلط کام پسند نہیں آتے تھے، اس کی وجہ سے وہ جلالی تھے، وہ اپنی ذات کے لیے پرسنلی جلالی شخص نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف اگر جلالی تھے تو صرف اور صرف اپنے دین کے لیے۔ تو دیکھیے اس ویڈیو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی، بیٹی، بہن یا پھر آپ کی والدہ آپ کے تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے کھانا ہے، آپ کے کپڑے دھونا ہے، آپ کے دوسری چاہے جو بھی ضروریات ہو، اگر وہ اس کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے یہ سب کام کرتی ہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کے اوپر احسان ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری سی آیت ہے، آپ سماعت فرمائیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مطلب احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اگر سارا دن آپ کے گھر والے آپ کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ رات میں جب وہ بیچاری تھکی واپس آئے تو آپ اس کے سر دبائیں، اس کے پیر دبائیں، اس کی تھوڑی سی خدمت کریں، کیونکہ آپ جو وہ احسان آپ کے اوپر کر رہی ہے نہ آپ اس کا کبھی بدلہ چکا سکتے ہیں، نہ میں آپ کو اس کے احسانات گنوا سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی جورو کا غلام بولتا ہے تو بولنے دیں، کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کی نگیٹیوٹی دل میں بساتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے لیے پازیٹیوٹی بولے، وہ پازیٹیوٹی آپ لیجئے، باقی کی نگیٹیوٹی یہ کان سے سن کے یہی کان سے واپس نکال دیجئے، دوسرے کان تک اس کو جانے کی نوبت بھی آنی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو آپ اپنا نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، تو یہ صرف اور صرف آپ کی تربیت اور آپ یو بینگ اے جینٹل مین یہ وائبز دیتا ہے لوگوں کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی کانسیپٹ سمجھ میں آیا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریے۔ تو پھر اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، نیکی کی دعوت دیتے رہیے اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیے۔ میں ہوں آپ کا دوست سید وسیع، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔